نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آج یا کل انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک دفعہ پھر موقع عطا فرما رہے ہیں کہ رمضان کی عظیم گھڑیاں ہمیں نصیب ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینے پہلے رجب کے مہینے میں، رجب، شعبان اور رمضان، جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا اسلامی مہینہ، اس وقت دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان ہمارے لیے اس میں برکت ڈال اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یعنی 2 مہینے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ اس لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، رمضان کی ان گھڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ اور استغفار کر کے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا پختہ ارادہ کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی حدیث، آپ ممبر پر تشریف لائے تو آپ نے ممبر کی 3 سیڑھیوں پر پاؤں مبارک رکھتے ہوئے آمین 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 فرمایا۔ صحابہ کرام نے خطبے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، آج سے پہلے تو آپ نے اس طرح نہیں کیا کہ ممبر پر چڑھتے وقت آپ نے ہر سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھتے ہوئے آمین آمین کہا ہو، آج ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تھا اس وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور آ کر جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں کی تھی۔ میں نے ان بد دعاؤں پر آمین کہا ہے۔ پہلی بد دعا حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار، انہوں نے بد دعا کی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ جس کی زندگی میں اس کے والدین دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر کر کے جنت حاصل نہ کر لے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ دوسری بد دعا جبریل علیہ السلام نے یہ کی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان المبارک آئے اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش کروا کے عبادت کر کر کے جنت اپنے نام نہ کر لے، وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین، اور آمین کا معنی ہوتا ہے استجب، یا اللہ قبول فرما۔ اور تیسری بد دعا جبریل علیہ السلام نے یہ کی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ جس کے سامنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی محمد آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، درود نہ پڑھے آپ کے نام کے آنے کے بعد، وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اب اندازہ لگائیے جبریل علیہ السلام نے یہ بد دعائیں کیں اور کائنات کے سردار امام الانبیاء علیہ السلام نے اس پر آمین کہی ہو، ان کی قبولیت میں شک نہیں ہو سکتا، یہ قبول ہو چکی۔
گویا جو رمضان کی قدر نہ کرے، جو اپنے والدین کی خدمت نہ کرے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اور تباہی اور بربادی جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ مراد نہیں کہ بھئی بندہ نہیں رہے گا، مال و دولت نہیں رہے گا، کوئی تباہ آگ لگ جائے گی، مال جل جائے گا، یہ تباہی مراد نہیں۔ تباہی اور بربادی دنیا میں مختلف قسم کی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی طرف سے کسی صورت میں بھی آزمائش اور مصیبت کا آ جانا یہ ہمارے لیے تباہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اولادوں کا نافرمان ہو جانا یہ سب سے بڑی تباہی ہے، کہ ایک اولاد کی خاطر جو بندہ دن رات ایک کر کے کمائی کر کے ان کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، کل جب وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں اس وقت وہ اسی باپ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں تو کتنے دکھ والی بات ہے۔ اولاد کا نافرمان ہو جانا، یہ طرح طرح کی آزمائشوں اور مصیبتوں کا آ جانا، یہ بھی تباہی اور بربادی ہے۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک کی قدر کیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کر دیے گیا۔ اس آیت مبارک میں تو یہ نہیں آیا کہ کون سے روزے اور کتنے روزے، اس کی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کی شکل میں بیان فرمائی۔ ایک دیہاتی آئے اور انہوں نے آ کر سوال کیا یا رسول اللہ کچھ ایسے اعمال بتائیے کہ وہ عمل میں کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے اس کو بنیادی جو ارکان تھے وہ بتائے۔ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، عبادت صرف اللہ کی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ المفروضہ، نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ فرض ادا کرتے رہنا۔ وتصوم رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھتے رہنا۔ جاتے وقت اس بندے نے کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم میں ان باتوں میں کمی زیادتی نہیں کروں گا، ان باتوں پر میں عمل کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اگر کوئی بندہ کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ تو جو بنیادی ارکان ہیں اسلام کے 5 بنیادی ارکان، ان میں سے ایک رکن ہے روزہ رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم صیام رمضان، اللہ نے تم پر ماہ رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ وسننت لکم قیامہ، اور آپ نے فرمایا اس ماہ رمضان کی راتوں کو قیام کرنا میں نے سنت قرار دیا۔ فمن قامہ وصامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جو ماہ رمضان کے روزے رکھے گا، راتوں کو تراویح کی شکل میں قیام کرے گا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جائے گا جس طرح آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف اور شفاف ہوتا ہے، اس طرح ماہ رمضان کی قدر کرنے والا بھی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، بندہ جتنے بھی نیک عمل کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ نماز پڑھنے سے اتنی نیکیاں مل گئیں، زکوٰۃ ادا کی اتنی نیکیاں مل گئیں، کوئی بھی نیک عمل کیا فرشتوں کو اللہ نے مقرر کر دیا اتنا ثواب اور اتنی نیکیاں لکھ دو۔ لیکن فرمایا الا الصوم فإنہ لی، مگر روزہ بندہ صرف اور صرف میرے لیے رکھتا ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ کسی فرشتے کو نہیں کہا کہ ایک روزہ رکھنے کا اتنا ثواب لکھ دو، بلکہ ایک روایت میں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کو میں اللہ خود اس کو مل جاتا، اور جس کو اللہ مل جائے اس کو ثواب اور نیکیوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ روزہ باقی جو اعمال ہیں نماز زکوٰۃ یا باقی نیک اعمال ان میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا، کسی کو نہیں پتا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے۔
اندر کمرے میں بیٹھ کر کوئی بندہ کھا پی کر باہر آ جائے، کسی کو نہیں پتا کہ اندر اس نے کچھ کھایا پیا ہے کہ نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا روزہ بندہ صرف میرے لیے رکھتا ہے، اس لیے اس کا بدلہ بھی صرف میں ہوں۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا یہ روزے جو تم پر فرض کیے گئے، یہ نہ سمجھنا کہ صرف ہم پر یہ مصیبت ڈال دی گئی، بلکہ فرمایا ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اگرچہ ان کی شکل مختلف تھی۔ رمضان کے مہینے میں ان پر روزے فرض نہیں تھے، کسی پر 10 محرم کا روزہ فرض تھا، کسی شریعت میں ہر مہینے 3 روزے فرض تھے، 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ چاند کی۔ اور ابتدائے اسلام میں ہماری شریعت میں بھی یہی حکم تھا، سب سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض کیا گیا، پھر اس کی فرضیت ختم ہوئی، ہر مہینے 3 روزے فرض کیے گئے، ایام بیز کے روزے، یہی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ چاند کی، پھر ان کی فرضیت بھی ختم ہوئی، پھر ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور پھر ابتداء میں روزے اس طرح فرض تھے کہ اختیار دیا گیا، اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے روزہ رکھ لے، نہیں رکھنا چاہتا تو روزے کا فدیہ دے دے۔ لیکن پھر فمن شہد منکم الشہر فلیصم والی آیت نازل ہوئی اور حکم آ گیا کہ نہیں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اختیار ختم کر دیا گیا۔ اب صرف وہ نہیں رکھ سکتا جو رکھ نہیں سکتا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی مشقت اور تکلیف کی وجہ سے، وگرنہ ہر بندے پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ ماہ رمضان کا روزہ رکھیں۔ اور پھر ابتداء میں روزے کی یہ صورت تھی کہ رات مغرب کے وقت جب افطاری کا وقت ہوتا، افطاری کر لی، کھانا کھا لیا، اس کے بعد سونے تک کھانے پینے کی اجازت تھی، سونے تک جو کھا پی سکتے ہو کھا لو، جو سو گیا اس کا اگلا روزہ شروع۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت قیس بن صارمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدور صحابی تھے، سارا دن مزدوری کی، رات کا وقت ہوا، افطاری کا وقت آیا تو آ کر بیوی کو کہا کہ روزانہ کھجوروں کے ساتھ افطاری کرنے، صرف افطاری نہیں بلکہ کھانے کے لیے صرف کھجوریں، کھجور اور پانی، اور کچھ چیز ہی نہیں کھانے پینے کے لیے۔ اس صحابی نے عرض کیا کہ روزانہ کھجوریں کھا کھا کر میرا پیٹ جل گیا ہے، یہ کھجوریں اور پانی ہمسایوں کی طرف لے جاؤ، ان کو دے دو اور ان سے کوئی اور چیز کھانے کے لیے لے کر آؤ۔ کھجوریں وہ لے کر ان کی بیوی گئی، واپس آئی تو آ کر دیکھا وہ تھکے ہوئے تھے، ان کو نیند آ گئی، سو گئے۔ جب سو گئے تو اگلا روزہ شروع ہو گیا، اب کھانے کی اجازت نہیں، اگلا روزہ اسی طرح رکھ لیا بغیر کھائے پیے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت مزدوری کرتے ہوئے بھوک کی زیادتی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ واقعہ پہنچا، آپ نے دعائیں فرمائیں، اور بھی کچھ واقعات پیش آئے۔ اس وقت پھر آیت نازل ہوئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ راتوں کو جماع کرنے کی، اپنی بیویوں کے قریب جانے کی بھی اجازت ہے اور کھانے پینے کی بھی اجازت ہے۔ ماہ رمضان کی راتوں کو کھانے پینے کی، یعنی صبح طلوع فجر تک کھانے پینے کی اجازت دی گئی۔ اور پھر بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم دیا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں تمہارے لیے برکت رکھی گئی۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری ہے، کہ ان کے روزوں میں، یہودیوں اور عیسائیوں کے روزوں میں سحری نہیں، ان کا بھی 8 پہر والا روزہ، کہ رات کو افطاری کے وقت کھانا کھا لیا، اس کے بعد پھر اگلا روزہ شروع۔ تو آپ نے فرمایا ان سے فرق کرو اور سحری کھایا کرو۔ اور روزے کا مقصد اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر خوف خدا اور اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ کیسے؟ کیونکہ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں کہ بندہ کھائے پیے نہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں، اصل روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے ساتھ رکنے کے ساتھ ساتھ لغویات، ہر قسم کے گناہوں سے بھی رک جائیں، یہ اصل روزہ ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان کا بھی روزہ رکھنا ہے،
آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے کہ زبان، آنکھ، کان، ہر قسم کے اعضاء سے کسی قسم کا کوئی گناہ سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بندہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹے کام کرنا نہ چھوڑے، جھوٹے کاموں میں ہر قسم کا گناہ کا کام، جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹے کام اور غلط اور گناہوں کے کام کرنا نہ چھوڑے، اللہ فرماتے ہیں کوئی ضرورت نہیں اس کی اس بات کی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اگر وہ کھانا پینا چھوڑ دے اور گناہ کے کام اور گناہوں والی باتیں اور جھوٹی باتیں نہ چھوڑے، اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے کھانے پینے کو چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو، اس کھانے پینے کو چھوڑنے کی اللہ قدر نہیں کرتا، اور حالانکہ اللہ سب سے بڑا قدردان۔ لعلکم تتقون، روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک مہینہ روزہ رکھو، کان کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، ہاتھوں کا بھی روزہ، کسی عضو سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ جب ایک مہینہ ایسا گزرے گا تو اندر بھی نور پیدا ہوگا، اور اس نور سے ظلمتیں اور اندھیرے وہ سب دور ہو جائیں گے۔ گویا یہ ایک مہینہ پریکٹس کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں تقوی پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر۔ تقوی کا اصل معنی ہے اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر ہی ہے کہ جس ڈر کی وجہ سے بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے اور کھاتا پیتا نہیں، حالانکہ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، علیحدہ کمرے میں بیٹھا ہے، پھر بھی کھا پی لے، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں کھاتا؟ اللہ کا ڈر ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ روزے رکھو، جس طرح روزے کی حالت میں تمہیں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس اللہ کے ڈر کی وجہ سے سارا دن تم حلال چیزیں نہیں کھاتے۔ اس ڈر کو سارا سال اپنے دلوں میں پیدا کرو اور حرام چیزیں نہ کھایا کرو۔ اللہ کے ڈر سے رمضان میں دن کے وقت ہم حلال چیزیں کھانا پینے چھوڑ دیتے ہیں، تو اسی اللہ کے ڈر سے سارا سال حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ گویا پریکٹس کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جب ہم حلال چیزوں کو بھی کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ چیزیں تو حلال ہیں، افطاری کے وقت سب کچھ سامنے پڑا ہوا ہے، لیکن جب تک اذان نہیں، اجازت نہیں کہ ہاتھ آگے بڑھایا جائے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اور یہی اللہ کا حکم سارا سال بھی ہے کہ باقی جو حرام چیزیں ہیں ان کے قریب نہیں جانا، گناہ کے کام نہیں کرنے۔ تو یہ اصل مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور جب گناہوں سے باز آئیں، تقوی یہی ہے کہ گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، روزہ ڈال ہے، ڈال۔ جس طرح میدان جہاد میں یا لڑائی کے وقت کوئی بندہ اپنے آپ کا بچاؤ کرنے کے لیے ڈال کا استعمال کرتا ہے، فرمایا روزہ جہنم سے ڈال ہے، روزہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے روزہ۔ فَإِن صَابَّكَ أَحَدٌ، اگر تمہیں کوئی برا بلا کہے روزے کی حالت میں، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، جواب میں کہہ دو میں روزے دار ہوں، میں جواب نہیں دے سکتا۔ گالی دے، کوئی برا بلا کہے تو جواب میں بس اتنا کہہ دو انی صائم، میں روزے دار ہوں، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں گناہ کا کام کروں یا غلط بات کہوں۔ تو روزہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ، اور اسی ذریعے سے پھر یہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے بنسبت جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اتنا دور کر دیتا ہے جتنی دور بندہ 70 سال میں سفر کر کے جائے۔ ایک روزے سے اتنی جہنم کی دوری نصیب ہوتی ہے، اور جنت کا قرب اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے ایک روزہ رکھنے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغزو تغنمو صومو تصحو سافرو تستغنمو، جہاد کیا کرو مال غنیمت ملے گا،
روزے رکھا کرو، صحت مند بن جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے، اور سفر کیا کرو، مالدار ہو جاؤ گے۔ کاروبار کے لیے سفر کیا کرو، مالدار بن جاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ وسائل لا یخیب، ماہ رمضان میں اللہ کو یاد کرنے والا اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور ماہ رمضان میں اللہ سے مانگنے والے کو کبھی نامراد نہیں کیا جاتا، اس کی مراد پوری کی جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تراویح پڑھی ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، اگر بندوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے، ماہ رمضان کی رحمتیں اور برکتوں کا اگر بندوں کو پتہ چل جائے، تو آپ نے فرمایا میری امت کا ہر بندہ یہ تمنا کرے کہ کاش پورا سال رمضان ہی رمضان رہے، اتنی رحمتیں اور برکتیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا اوتیت امتی خمس خصال فی رمضان لم توتہن امت قبلہم، میری امت کو 5 خصلتیں اور صفتیں، ایسے انعامات عطا کیے گئے رمضان میں جو پہلی کسی امت کو نہیں عطا کیے گئے۔ سب سے پہلا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، آپ نے ارشاد فرمایا روزے دار کے منہ کی بدبو، خالی معدے کی وجہ سے بھی منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، فرمایا روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، مشک جنت کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسری خصلت اور انعام تستغفر لهم الحیتان حتی یفطروا، سمندر میں مچھلیاں روزے داروں کے لیے استغفار اور معافیاں مانگتی ہیں اللہ سے، حتی یفطروا، افطاری تک مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں یا اللہ اس کو بخش دے۔ اور تیسری وصفدت الشیاطین، ماہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال ہو سکتا ہے شیاطین جکڑ دیے گئے، لوگ پھر بھی گناہ کرتے، لوگ پھر بھی روزے نہیں رکھتے یا اور گناہ کے کام کرتے ہیں، کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ باہر کے شیاطین تو جکڑ دیے گئے ہیں، اندر کا شیطان نہیں ختم ہوا۔ ہمارا اندر کا جو نفس ہے، جو اندر کا ضمیر اور شیطان ہے، اس کی محنت ابھی چل رہی۔ یا بعض علماء نے فرمایا شیطان نے آخر 11 مہینے محنت کی ہے، اس محنت کا اثر 1 مہینہ تو رہ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہم رمضان میں بھی عبادتیں نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ پہلے 4-5 دن اور آخری 4-5 دن بس۔ رمضان کے مہینے کی قدر کیجئے، قدر۔ باقی امتیں اور شریعتیں، باقی مذہب والے، وہ تو اپنے تہواروں میں باقی سب کچھ چھوڑ کر جو خاص تہوار ہوتا ہے اسی میں لگ جاتے ہیں، اور ہمارا یہ رمضان المبارک کا جو نیکیوں والا سیزن اور نیکیوں والا مہینہ ہے، ہم اس میں نیکیاں کرنے کے بجائے اپنے کاروبار زیادہ کرتے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے رمضان میں، اس لیے کاروبار زیادہ کیجیے۔ اور فرمایا امت کو جو 5 خصلتیں عطا کی گئیں، ان میں ایک کہ ماہ رمضان کی آخری رات کو سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ جو روزے رکھیں، رمضان کی قدر کریں، آخری رات کو سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر ہے؟ لیلۃ القدر میں سب کی بخشش کی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، آخری رات شب قدر میں جن لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے وہ علیحدہ ہے، آخری ماہ رمضان کی جو آخری رات ہوگی اس رات کو بھی ان سب کی بخشش کر دی جائے گی جنہوں نے ماہ رمضان کی قدر کی ہوگی، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا
مزدور کو اس وقت مزدوری دی جاتی ہے جب وہ اپنا کام پورا کر لے۔ تو جب رمضان کے روزے اور تراویحیں اور عبادات پوری کر لی جائیں اس کے بعد اس کو اجر ملے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت والے دن روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا یا اللہ انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، یا اللہ میں نے اس کو سارا دن کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، آج میری اس کے حق میں سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا یا اللہ انی منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ رات کو مجھے پڑھتا پڑھاتا رہا، سنتا اور سناتا رہا، فشفعنی فیہ، یا اللہ میری آج اس کے حق میں سفارش قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس لیے میرے عزیزو ماہ رمضان کی قدر کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی مجبوری اور بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی بیماری کے چھوڑ دیا، نہ رکھا، فرمایا اتنا گناہ ہے کہ اگر وہ اس کے بعد ساری زندگی روزے رکھتا رہے وہ ثواب نہیں حاصل کر سکتا۔ اتنی قدر، اتنا ثواب ہے ایک روزہ رکھنے کا۔ اگر ایک روزہ بغیر عذر اور مجبوری کے چھوڑ دیا، ساری زندگی صوم الدہر کلی، ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو اتنا ثواب اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پختہ ارادہ کیجئے کہ روزہ بھی کوئی نہیں چھوڑنا، اللہ صبر دیتا ہے۔ جو سخت گرمی ہے اس میں زیادہ ثواب ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ عبادت میں جتنی زیادہ مشقت اور جتنی زیادہ تکلیف ہوگی اتنا زیادہ ثواب۔ اور جو روزہ خور ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آرام کر رہا تھا، خواب آپ کو خواب دکھائی دیا گیا، اور نبی کا خواب بھی دلیل اور وحی ہوا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا دو بندے آئے، دو فرشتے آئے، مجھے کندھوں سے پکڑا اور اٹھا کر لے گئے۔ ایک آگے کوئی دشوار گزار راستہ تھا اور پہاڑ تھے، فرشتوں نے مجھے کہا اس کے اوپر چڑھو، میں نے کہا انی لا اطیقہ، میں نہیں طاقت رکھتا۔ فرشتوں نے کہا نہیں چڑھو، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ میں پہاڑ کے اوپر چڑھا، اوپر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ فرمایا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ تھوڑا اور آگے گیا، آگے مجھے دکھائی دیا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، الٹا لٹکایا ہوا ہے اور ان کے جبڑوں کو چیر دیا گیا ہے اور جبڑوں سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے کہا من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان فرشتوں نے کہا ہؤلاء، یہ وہ لوگ ہیں الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، جو ماہ رمضان کے دنوں میں بھی، دن کے وقت بھی کھایا پیا کرتے تھے، جو روزہ خور تھے، جن جبڑوں سے وہ کھایا پیا کرتے تھے ان جبڑوں کو چیر کر ان کو الٹا لٹکا دیا گیا۔ تو یہ آپ کے سامنے عذاب بھی آ گیا اور فضائل بھی آ گئے، اور یہی شریعت کا مزاج ہے کہ اللہ رب العزت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب بھی دیتے ہیں اور ترہیب بھی۔ ترغیب بھی کہ یہ فضائل ہیں، اگر یہ کام کرو گے تو یہ خوشیاں اور یہ انعامات ملیں گے، اور اگر نہیں کرو گے تو یہ عذابات ملیں گے۔ اور یہی دو چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ اب بھی اگر ہم نہ سمجھیں، میں نے یہ ساری باتیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، ساری میں نے آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور خاص طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم تبارک یا ذی الجلال یا اللہ رحم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد برحمتک یا ارحم